हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त यूरोप में मौजूद हूं और यूरोप के हवाले से, पुर्तगाल के हवाले से आपको तरह तरह के लोगों से मिलवाता रहता हूं, कामयाब लोगों से मिलवाता रहता हूं, ताकि जो लोग भी यूरोप आना चाहते हैं, स्पेशली पुर्तगाल आना चाहते हैं, उनको इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो, किस तरीके से कंप्लीट करके जर्नी अपनी यहाँ तक पुर्तगाल में पहुँचे हैं और क्या सोचते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो आएँ वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये प्यारा भाई जिसका नाम अली है, ये एक बहुत ही पुर्तगाल में कामयाब आदमी है। माशाल्लाह इनके कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई शॉप्स हैं और उन्होंने यहाँ आके बड़ी स्ट्रगल की। तो इनसे पूछते हैं इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की। ये सब मैं इसलिए करता हूँ ताकि जितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं या यूरोप में आने वाले हैं उनको इन बातों से एक्सपीरियंस हो। कर तो मैं अपना इंटरव्यू अकेले भी आपको सारी दास्तानें सुना सकता हूँ यहाँ के लोगों से मिलके, लेकिन फेस टू फेस मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इनके इंटरव्यू दिखाऊँ ताकि एक एक चीज़ रियलिटी तक आप तक पहुँचे, रियलिटी में आप तक पहुँचे और आप खुद फैसला कर सकें कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो आए वीडियो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप सुनाओ ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई ये बताएं कि माशाल्लाह पुर्तगाल में आपको कितना अरसा हो गया? मेरा तकरीबन 8 साल हो गया अभी। 8 साल आपको यहाँ पे हो गया। ये जर्नी, सबसे पहले तो ये बताएं ये जर्नी स्टार्ट कैसे की आपने? आप कहाँ से पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तानी एक्चुअली मैं चित्राल से हूँ, लेकिन मैं पेशावर में रहता था। तो उसके बाद मैं फिर जर्मनी आ गया। जर्मनी में मैं 8 साल गुजारा तो मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो गया, तो फिर मैं पुर्तगाल में मूव हो गया। अच्छा, जर्मनी में आपने 8 साल गुजारे। ज़बरदस्त कंट्री है जर्मनी। 8 साल गुजारने के बाद फिर आप पुर्तगाल आए, तो वहाँ पे क्या हुआ था? क्यों एक्सटेंड नहीं हुआ? आपने असाइलम लिया था वहाँ पे? नहीं, मेरा वर्क परमिट वीज़ा था, तो वो 5 इयर्स का होता है। तो उसने 5 इयर्स के बाद नहीं, उन्होंने फिर उसको एक्सटेंड नहीं कर लिया। तो फिर मैंने उसके बाद नहीं, मैं दोस्त के साथ इधर पुर्तगाल मूव हो गया। तो इधर आके काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, क्योंकि इधर भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद अल्लाह पाक का बड़ा करम है, तो अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया। जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे यहाँ से बताइएगा, जब आप जर्मनी आए, ठीक है, जर्मनी का ख्वाब लेके पहले जर्मनी गए, वहाँ आपने इमिग्रेशन एक्सटेंड करने के लिए जो एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने क्या कहा? आपको कंट्री आउट दिया? जी, उन्होंने बोला कि हमें कि आप लोग नहीं है, जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाते वो बोलते हैं कि वो दोबारा फिर एक्सटेंड, आप जिस कंपनी के थ्रू पे आते हो तो उनको फिर ये लोग एक लेटर भेजते कि इनका एक्सटेंड नहीं कर सकते हम लोग, ये बैक अपने कंट्री वापस चला जाइए, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान वापस चला जाइए। तो इस वजह से हम लोग ऑलरेडी क्योंकि इधर रहते थे यूरोप में, तो काफ़ी दोस्त हमारे पुर्तगाल में रहते थे, तो वो उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर लिया कि आप लोग पुर्तगाल मूव हो जाओ, इधर बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट के हवाले से बहुत अच्छा है। तो जब हम इधर आ गया तो उस टाइम तो काफ़ी मतलब इधर हालात ख़राब था पुर्तगाल में, ठीक है। कौन से सन में आए आप यहाँ पर? मैं 2014 में आया था। तो उस टाइम इधर नहीं है, ऐसा समझो कि काम शाम बहुत मुश्किल से मिलते थे, बहुत मुश्किल से काम का वो जॉब, क्योंकि ये इतना डेवलप कंट्री भी नहीं है कि आप इधर इतना इजीली काम आपने नहीं है वो कर सकते। तो इसी वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पुर्तगाल में भी हमें। तो उसके बाद नहीं है, जब हम लोग इधर सक्सेस हो गया तो उसके बाद इधर एक अपना बिज़नेस शुरू किया, मैंने छोटा मोटा बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद नहीं है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं काफ़ी आगे चला गया। माशाल्लाह, ज़ाहिर है मेहनत की आपने। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आप पुर्तगाल 2014 में आए, उस वक्त हालात जो थे वो इतने, यहाँ पे एशियंस भी नहीं थे, लोगों को इमिग्रेशन के बारे में पता भी नहीं था। तो आपका वहाँ से जो टाइम स्टार्ट हुआ, उस ज़माने में 2014 में कितने टाइम में कार्ड आ जाता था नॉर्मली यार हमारा कार्ड इधर आता था तकरीबन नहीं है 10 मंथ के बाद आता था, किसी का नहीं है 6 मंथ में भी आ गया है, वो मतलब डिफरेंट वो था। तो अच्छा, उस ज़माने में भी ये शर्त थी कि आपको 5, 8 या 10 टैक्स या 12 टैक्स आपको देने? नहीं, उस टाइम 2 ही शर्त होता था, एक तो 6 मंथ का होता था, एक 10 मंथ का होता था। तो उसके बाद नहीं, आपने नहीं है फिर उसको नहीं, आपने टैक्स पूरा करके आपने नहीं ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता था। तो आपको उसी टाइम को इतना मुश्किल नहीं था फिंगर होने के लिए। तो अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए हो गया कि इधर बहुत से नहीं है लोगों ने गैर कानूनी सिस्टम से अपना डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस वक़्त ये सिस्टम नहीं था, उस वक़्त बिल्कुल सिंपल था। आप जब आके 1 महीने के बाद आपने इधर से डेट ले सकते थे, डेट उठा सकते, अपने रेजिडेंसी के लिए नहीं है, आप डेट उठा सकते थे। अब थोड़ा मुश्किल कर दिया है क्योंकि लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली में बैठे हुए यहाँ से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसलिए उनको पता है ये सारी चीज़ें भी, लेकिन फिर भी वो पेपर इशू कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, देख ये लोगों को सब कुछ पता होता है, क्योंकि ये कोई इतना वो नहीं है कि जो एक कंट्री आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है उसको सारा चीज़ का पता होता है। वो लोग बाहर कंट्री में बैठ के इधर टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है।
تو ان کو پتہ چلتا ہے. وہ لوگ پھر واپس جب ادھر آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے بھائی تیرا اونر کون ہے. ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس کمپنی سے میرا ٹیکس جا رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے. تو ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ لوگ ادھر سے جب آتے ہیں ادھر آ کے نہیں ہے تو وہ جب سیف میں جاتا ہے, جب ان کے ڈپارٹمنٹ ہے جدھر فنگر آپ کا وہ کارڈ ایشو کرتا ہے, ادھر جا کے وہ ان سے پوچھتا ہے اچھا آپ کا کمپنی کا کیا نام ہے اور کس جگہ پہ ہے یہ کمپنی. تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا. پھر یہ لوگ نہیں ہے سیف والے نہیں خود اپنے بندے کو لے آ کے اس 3-4 بندوں کو لے کے نہیں ایسے ہی ان کے سامنے کھڑا کرتے ہاں ان میں سے کون سا تیرا اونر ہے. اچھا یہ ہوتا ہے جی. تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہو گیا ادھر. تو انہوں نے پھر ایسے ہی بولتے یہ میرا اونر ہے. تو اسی ٹائم ان کو نہیں یہ کنٹری آؤٹ دیتے, ان کو ادھر سے ڈپورٹ کرتے پاکستان. تو اس چیز سے بہت احتیاط کر لیے. جو بھی بھائی باہر بیٹھے ہوئے ٹیکس دے رہے پہلے یہ کنفرم کر لے اب نہ کہ بھائی میرا جو کمپنی کے اوپر میرا ٹیکس جا رہا ہے اس کا اونر کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نہیں ہے وہ کس جگہ پہ ہے اور ڈریس کا اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ ہے. صحیح ہو گیا. تو کافی جب دوسری بات یہ کہ آپ نے لیگل طریقے سے اپنا ڈاکومنٹ بنوائی ادھر پرتگال میں. اتنا مشکل نہیں ہے بھائی, بہت ایزی ہے پرتگال. کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی تو قربانی دی ہے نا, آپ 8 سال جرمنی میں رہنے کے بعد جب آپ کو وہاں سے کنٹری آؤٹ ہوا. اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک گماں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پیسے کو ترجیح دو, پیسہ بناتے رہو, آرام سے پھر آگے پیپر بن جائیں گے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں لوگ؟ بھائی یورپ کے اندر نہیں ہے, جو آپ کے پاس بلینئر بھی ہو آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. واہ, آپ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈاکومنٹ کے علاوہ آپ زیرو ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو کوئی ڈزنٹ میٹر. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ 8 سال آپ کے جو جرمنی میں تھے وہ ضائع ہوئے؟ کیونکہ پیسہ تو آپ نے پرتگال میں بھی بہت بنا لیا ماشاءاللہ. یہاں آپ کے چین آف ہوٹلس ہیں, آپ کے پاس ماشاءاللہ شاپس ہیں, اور آپ خود بھی شیف ہیں ماشاءاللہ. تو آپ یہی پریفر کرتے ہیں کہ پہلے جو بھی آ رہا ہے یورپ میں وہ پہلے ڈاکومنٹ کاغذات کے پیچھے جائے, ایسا ہی ہے؟ بالکل, کیونکہ یورپ کے اندر رہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لیگل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو نہیں ہے آپ کو راستے مل جاتے ہیں. آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے کوئی بھی آپ ڈیسیجن لے لیں کہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. کیونکہ یورپ کا سب سے فرسٹ ریکوائرمنٹ ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ زیرو ہے, آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے نہیں اپنا ڈاکومنٹ کا کرنا ہے, اور وہی پرتگال ہی دیتا ہے. وہ ڈاکومنٹ صرف پرتگال ہی دیتا ہے اور کوئی کنٹری نہیں دیتے. اچھا علی بھائی, آپ چونکہ یہاں ماشاءاللہ اتنے پرانے ہیں, کامیاب آدمی بھی ہیں, کئی لوگوں کی روزیاں بھی آپ نے ماشاءاللہ لگائی ہوئی ہیں اپنے ریسٹورنٹس میں, اور جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے تو آپ سیلری بھی ان کو اچھی دے رہے ہیں, پراپر وائٹ کمپنی ہے آپ کی, اور ٹیکس بھی باقاعدہ آپ ان لوگوں کا پے کرتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی آپ کے بارے میں مجھے بات پتہ لگی, اسی لیے میں نے بڑی ریکویسٹ کی آپ سے انٹرویو کے لیے, اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا سب سے پہلے. اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ جو لوگ بھی پرتگال فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ اکیلے آ رہے ہیں, تو کیا انہیں اکیلا آنا چاہیے یا پہلے فیملی کے ساتھ آنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرتضیٰ بھائی کہ ہم اکیلے آ جائیں پہلے یا فیملی کے ساتھ آئیں. نہیں, آپ کو بھی میرے خیال میں ایکسپیرینس ہو گیا. آپ کا بھی 3-4 منتھ 6 منتھ کتنا ہو گیا آپ کا بھی ادھر, آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا. کیونکہ ادھر آپ نے نہیں ہے جو جابس ہے نا وہ بہت آپ کو نہیں ہاٹ ہے ادھر, اتنا اویلیبل نہیں ہے. جو بندہ اکیلا ہوتا ہے نا اس کو پھر بھی نہیں اپنے آپ کو نہیں ہے وہ کر سکتے, سروائیو کر سکتا ہے. لیکن جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے رینٹ کتنا بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر اس کو سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ نے جس دن آپ کو کارڈ مل جاتا ہے تو آپ کو پھر آپ کا سیلری بھی تھوڑا سا نہیں ہے ایک انکریز ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے آپ نے نہیں ہے پہلے اپنا فیملی لانے کی کوشش نہ کریے. تو بعد میں جب ہاں ایک اور وہ ہے آپ کا, فار ایگزامپل کوئی بھائی آپ کا کوئی فیملی انگلینڈ پہ رہتے ہیں یا جرمنی میں یا بڑا کنٹریز میں رہتے جیسا فرانس ہے, تو وہ لوگ آپ کو پیچھے سے سپورٹ کریں گے تو وہ پاسبل ہے, آپ لے آ سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سے فیملیز ادھر رہتے ہیں ان کا پیچھے سے سپورٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ ادھر افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا سوال سب سے زیادہ میں سب سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ایک اگر آدمی اکیلا یہاں پر آتا ہے تو اس کو کم سے کم کتنے پیسے لے کے آنے چاہیے, اور اس کا منتھلی ایکسپینس کیا ہو سکتا ہے نارملی؟ دیکھ ادھر کم از کم دیکھ میں یہ تو نہیں بول سکتا ہوں کہ بندے آپ نے کتنا پیسہ لے کے آئے. جتنا پیسہ لے کے آؤ گے تو وہ ایک دن ختم نہیں ہونا ہے نا, کم سے پیسہ کم ہے لیکن ایکسپینس آپ کا نہیں ہے. کم از کم آپ نے فار ایگزامپل ادھر نہیں ہے آپ شیئرنگ پہ بھی رہو گے, آپ کو 200 یورو آپ کا منتھلی رینٹ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل. پھر آپ کے 100-150 یورو آپ کا نہیں ہے, مطلب ایسا سب کہ مطلب نارملی کھانا کھاؤ گے تو آپ کا 150-200 یورو یہ چلا جاتا ہے. 400 یورو تو آپ کے منتھلی یہ ہو گیا. باقی آپ کوئی شاپنگ کرتے ہو یہ وغیرہ جو بھی کرتے ہو تو اس کا الگ آپ کا ہاں خرچہ آتی ہے. اچھا ایک چیز مجھے علی بھائی یہ بتائیے گا کہ جو نیا آدمی آتا ہے وہ نوکری کس طرح ڈھونڈے, کس طریقے سے اس کو کام ملے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایشین لوگ کیا حال کرتے ہیں, تھوڑا ایشین لوگوں کے بارے میں بھی بتائیے گا کیونکہ آپ یہاں ماشاءاللہ پاسپورٹ ہولڈر ہیں, آپ کو ساری چیزوں کا انفارمیشن ہے. اچھا میں آپ کو ایشین کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ جو بھی بھائی نیا ادھر آئے گا پرتگال میں, آپ کوشش کر لے امیگریشن والا ادھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس چلا جائیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اپنا CV بنائیے.
ٹھیک ہو گیا, ہر ریسٹورینٹوں پہ دے دو, آپ کو ایک نہ ایک ریسٹورینٹ پہ آپ کو جاب ملے. کوئی بھی آپ کسی چیز کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے, چاہے کوکنگ کا ہے, چاہے میکینک جو بھی ہے, آپ موبائل کا وہ کاریگر ہو, جو بھی چیز ہے, آپ آئے اور اپنا سی وی بنا دے. سی وی بنا کے نہیں ہے آپ نے ایک منتھ کے اندر نہیں, آپ سرچنگ کر ایک منتھ کے اندر آپ نے جاب نہیں ہے, آپ کو مل جانا ہے. اور دوسری بات ہے ایشین کے ساتھ آپ جب کام کرو گے, وہ آپ سے 12-14 گھنٹہ کام کروائیں گے, کر کے آپ نے اینڈ پہ جب سیلری اسے مانگے گا, وہ آپ کو قسطوں پہ دے گا, کبھی 100 یورو, کبھی 50 یورو, کبھی 80 یورو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نہیں ہے آپ 14 گھنٹہ کام کرو گے, آپ کو وہ دے گا 400-500 یورو. وہ تو آپ کا منتھلی ادھر ہی آپ بچت کیا کرنے, مطلب بچت کوئی نہیں ہونی. اگر آپ ایشینوں کے پاس کام کرتے ہو تو وہ آپ کو یہیں صرف آپ کو خرچوں میں ہی الجھا کے رکھے گا. آپ پیچھے پاکستان اپنے ہوم کنٹری پہ اپنے پیرنٹس کو بھی پیسہ نہیں بھیج سکتے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی بالکل. تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی پرتگال آ رہے ہیں وہ پہلے یہاں پہ جاب سینٹر بنے ہوئے ہیں, امیگریشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جائیں, ٹھیک ہے, اور کسی ایجنٹس کے چکر میں نہ پڑیں. یہ غلطی کبھی بھی مت کرو ادھر جو آ کے. نہیں ہے خاص کر کے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی اور نیپالی, یہ ادھر آ کے نہیں ہے پاکستانی لوگ ہو گیا, انڈین لوگ ہو گیا, ٹھیک ہے, ایشین, یہ ایسا کرتے تو بندے کو اس طرح نہیں بولتے کہ بھائی ہم سارا آپ کا کام کریں گے ادھر, ٹھیک ہے, ڈاکومنٹلی جو بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ایزی پروسیس ہوتا ہے. آپ سیف انٹری, وہ 50-60 یورو, زیادہ سے زیادہ آپ 100 یورو لے لے گا. آپ ایشین کسی بندے کو مل گیا, وہ تجھ سے 5,000, 1,500, 2,000 یورو آپ سے لے لے گا آرام سے. تو اس سے بہتر ہے میرا بھائی, جو بھی ادھر آئے, پرتگال میں آئے, تو آ کے نہیں ہے کوشش کرو آپ نے یورپین کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرو, یورپین کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. جتنا آپ دیسیوں کے ساتھ رہو گے, جتنا آپ نے ایشین کے ساتھ رہو گے, پہلی بار یہ کہ وہ آپ لوگوں کو نہیں ہے ایسے ہی نہیں, آپ سے پوچھیں گے آپ کون سے کنٹری سے آیا ہے, آپ بولے گا میں جرمنی, فرانس سے یا بیلجیم سے آیا, تو وہ لوگ خوش ہو جاتے کہ پیسہ لے کے آئے, یہ سارا پیسہ, ہاں یہ سارا پیسہ آپ سے لے لیں گے, لے کے آپ کو کچھ بھی, آپ زیرو ہو جاؤ گے. آپ جب 1 سال کے بعد دیکھو گے نا, آپ بولیں کہ یار میرا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہو گیا, زیرو ہو جاتا ہے بند. کیونکہ ایسا بہت سے کہانی ہمارے سامنے آیا, اور بندے وہ نہیں ہے اسٹریس لے کے پاگل بھی ہو گئے. میں نے بھی کئی ویڈیوز لگائی ہیں لوگ یقین کریں علی بھائی, لوگ آنسوؤں سے رو رہے تھے. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے سامنے ہی بہت واقعہ اس طرح ہو گیا, بندے پاگل ہو گیا. ہم لوگ ان کو پاکستان بھیجا واپس, ان کے گھر بھیجا, ادھر سے ایمبیسی سے نہیں ہے 30 وہ لے کے ان کو واپس بھیجا, ان کے کنٹری ہمارے ملک پاکستان میں ہی بھیج دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یار آپ ادھر آ جاتے ہو, کوئی بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ادھر کیا حالات ہے, کیا نہیں ہوتا, آپ کسی کو انفارمیشن لے لیا کرو. ٹھیک ہے, چیزوں کی انفارمیشن لینا میرے دوستوں بہت ضروری ہے, فوراً کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں. اچھا علی بھائی ایک بات مجھے بتائیں, جو پورے یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کاغذات کے, اور مجھے فون بھی کرتے ہیں, وہ ان کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ بھائی پیسے کو ترجیح دے کے دوسرے ملک میں بیٹھنے سے بہتر ہے یہاں آنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی دیکھ میں آپ کو بولا نا, میں جرمنی میں بہت اچھا میرا انکام تھا, میں بہت اچھا کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے, میرا اچھا خاصا. جرمنی میں کتنا کما لیتے تھے آپ مہینہ؟ میں ادھر ایز اے 5,000 یورو بھی کمایا ہے, 6,000 یورو بھی کمایا ہے.